آدمی تو بولتا ہے کبھی کبھی، اکثر باتیں 70%، 80%، 90% اس طرح کی باتیں لوگ بول کے کہنا چاہتے ہیں کہ اکثر یعنی زیادہ تر باتیں۔ فتویٰ رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اکثر وہ قصے کہانیاں جو محرم الحرام کے موقع سے بیان کیے جاتے ہیں وہ سب کے موضوع من گھڑت ہے، اس سے بچنا چاہیے سننے سے۔ اکثر واقعات، اعلیٰ حضرت کا لکھا اکثر واقعات جو کربلا کے ہیں وہ من گھڑت اور موضوع لوگ بیان کرتے ہیں، اس کو بیان کرنے اور سننے سے بچنا چاہیے۔ یہ بتائیں کہ محرم کے موقع پر ہوتا کیا ہے؟ فاتحہ کہاں ہوتی ہے؟ امام حسین کی عظمت پہ خطاب کہاں ہوتا ہے؟ یہاں 90% باتیں جو ہو رہی ہیں کیا ہو رہی ہیں؟ فرضی کربلا، فرضی امام باڑہ، علم، شدے، نشان، تعزیہ، دلدل، ناچنا، گانا، ڈی جے، ڈھول، باجا اور تو بے پردہ گھومنا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ساری خرافات جو 90% جس میں صرف 10% اچھی باتیں ہو رہی ہیں، 90% یہ خرافات ہو رہے ہیں۔ بندہ اس پہ بولتا ہے اور پھر بندے کا نشانہ وہ تھا یعنی وہ رافضی جو اہل بیت اطہار کے نام پہ جنہوں نے خرافات مچایا، جنہوں نے گندی باتیں کی ہے۔ حضرت سکینہ جوان ہے، اس کی بے صبری کو ثابت کرنا، سیدہ صغرا بیمار بچہ تڑپ رہی ہے، یہ کوئی تاریخی کتابوں میں موجود نہیں ہے، مگر ہائے صغرا کہہ کے رنگ جمانا، ہائے سکینہ کہہ کے رنگ جمانا۔ قاسم کی منگنی ہو رہی ہے، سکینہ کی منگنی ہو رہی ہے، صغرا کا خط آ رہا ہے، ایک کبوتر آ رہا ہے، یعنی یہ شہادت کی، استقامت کی، بہادری کی، اللہ کی راہ پہ سب کچھ لٹانے کی کہانی کو کبوتر کی کہانی بنا دیا ہے، کبوتر کی کہانی بنا دیا ہے، خط کی کہانی بنا دیا ہے، مرثیہ کی کہانی بنا دیا ہے۔ اور صاحب جذبات میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے حضرت علی اصغر کے میدان میں لوگوں کے سامنے پانی مانگنے کی کہانی بنا دیا ہے۔ یہ کہانی صبر کی کہانی، خودداری کی کہانی، غیرت کی کہانی، استقامت کی کہانی، حق بچانے کے لیے گردن کٹانے کی کہانی، یعنی ظلم کے سامنے صبر کی تاریخ رچنے کی کہانی ہے۔ کربلا کی کہانی لوگوں نے کس طرح سے چال پھیلا دیے جہالت کے۔ اصل میں میرا مطمع نظر، میرا مقصد تھا ان رافضیوں، ان شیعوں کا جن کی مسجدیں ویران ہیں، جن کے مدرسے اجڑے ہوئے ہیں، جنہیں خانقاہی نظام نہیں ہے، مسجدیں ہیں اذان نہیں ہوتی ہے، وہ نماز کا پتہ نہیں، جبکہ نماز پنجگانوں کے بارے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ یہاں نہ نماز کا سسٹم، بس سارا سسٹم ماتم، سارا سسٹم ماتم میں، سارا سسٹم سینہ گوبی میں چلا گیا۔ ہم نے اس کی مذمت کی ہے۔ اہل بیت کی محبت میں سنیوں نے شیعوں کی روایتوں کو قبول کر لیا، ان کی حکایتوں کو قبول کر لیا، ان کی ساری باتوں کو قبول کر لیا۔ شاعروں نے بھی، خطیبوں نے بھی اسی کی طرح رنگ جمانا، ان کی کہانی بیان کرنا۔ میں نے رافضیوں کی مذمت کی ہے اور میرے پہلو جو سچائی سے پرے ان صرف رنگ جمانے کے لیے ان کی باتوں کو لے لیا ہے، میں نے اس کی مذمت کی ہے۔ ان کی کہانی 90% کیا 99% رافضیوں کی کہانیاں وہ سب کہی ہوئی کہانی، جو کہانی 1300 سال پہلے کربلا کے واقعات کے 500 سال تک کوئی عطا پتہ جس کا نہیں ہے، وہ ساری کہانیاں گڑھ گڑھ کے صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلنے، لوگوں کو ہلانے اور پھر مجلس میں رنگ جمانے کے لیے اپنی طرف سے گڑھ گڑھ لیا گیا ہے۔ ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے جن علماء نے، جن فقہا نے، جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، اس تاریخ سے بحث کس کو ہے؟ جو تاریخ سچی ہے، امام حسین کی شہادت کی کہانی، اہل بیت کی فضیلت کی کہانی جو بخاری شریف میں ہے، جو مسلم شریف میں ہے، جو مشکاۃ شریف میں ہے، اس سے ساتھ بیر کس کو ہے؟ اس سے اختلاف کس کو ہے؟ حضور نے جو کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے۔ امام عالی مقام کی زندگی پہ 3-3 4-4 گھنٹے تک خطاب کرنے والا، اس کو یہ اہل بیت کا باقی کہہ رہا ہے۔ کیا اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ ڈھول بجانا۔ اہل بیت کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ دل کا تازیہ بنانا۔ اہل بیت سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ جھڑنی گانا۔ اہل بیت کا کیا مطلب ہے محبت کا؟ ٹوپی پہن کے، پگڑی پہن کے ساتھ جاہلوں کے ساتھ ان پہ لاٹھی کھیلنا، یہ اہل بیت اطہار کی محبت کا مطلب ہے۔ محبت اہل بیت کا مطلب ہے ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، ان کی زندگی سے نور حاصل کرنا۔